سیکنڈ ایئر، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹے آج میں نے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ہم لوگ جو ہے روز کا لیکچر نہیں ریکارڈ کریں گے، کیونکہ ہمارا کورس بڑا لمیٹڈ ہے۔ بار بار آپ کو یہ تاکید میں کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ڈرافٹنگ کو انلارج کریں، آپ میری ویڈیو دیکھیں ڈرافٹنگ والی اور اس کو انلارج کریں، تاکہ اب ہم اس کے بعد جو میں نمکیات جب ختم کروں گی تو میرا نیکسٹ اسٹیپ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس کی کٹنگ اور اس کی مطلب پننگ بتا دوں۔ تھوڑا سا پننگ سے اس کو آپ کو میں گائیڈ کر دوں گی اگر ہو سکا تو، ورنہ اگر میرے پاس ریسورسز پورے ہوئے تو ورنہ انشاءاللہ ہم لوگ جب کالج کھلے گا تو ہم اس کی میں آپ کو پننگ بتا دوں گی اور ہم ساتھ ہی اس کی فراک کی کٹنگ کر لیں گے۔ تو یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہمارا جو ہے نمکیات کا جو ٹاپک چل رہا تھا اس میں ہم تیسرا اہم معدنی نمک آئرن جس کے ہم پڑھیں گے۔ ہم فرام دا بگننگ جب ہم نے پروٹین پڑھا تھا تو ہم ایک بات پڑھ رہے تھے کہ پروٹین جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ خلیات کی تعمیر و بحالی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا کہ پروٹین والی غذاؤں میں ہمارا جو پروٹین والی غذائیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آئرن موجود ہے۔ آئرن کیا کر رہا ہے؟ آئرن ہمارے خون کے سرخ ذرات کو بنا رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ سرخ ذرات کیا ہوتے ہیں۔ سرخ ذرات جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز، وہ ہمارے خلیات کو زندہ رکھ رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے۔ مطلب خون کے سرخ ذرات کے ذریعے ہمارے خلیات جو ہے وہ زندہ رہ رہے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ وہ جو خون کے سرخ ذرات جو آئرن بنا رہا ہے، اب آج ہم اس آئرن کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تو جو خون کا اسی طرح بنیادی حصہ ہے، اس کے بعد کیلشیم فاسفورس ہڈیوں کے لیے ضروری ہے، اس طرح صحت مند آدمی کے لیے جسم میں آئرن کی مقدار 1 سے 3 گرام برابر ہوتی ہے۔ آئرن نامیاتی یا غیر نامیاتی صورتوں میں موجود ہوتا ہے۔ نامیاتی صورت میں وہ پروٹین کے ساتھ ہے، اور غیر نامیاتی اس لیے کیونکہ وہ ہم اس کو معدنی نمکیات میں لے کر آ رہے ہیں، اور انسانی جسم میں استعمال ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی لوہے کے برتن میں پکانے سے بھی جو آئرن کھانے میں شامل ہوتا ہے وہ بھی انسانی جسم کے لیے ہضم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن دوسرے غذائی اجزاء کی نسبت آئرن کا اضاف کافی کم ہوتا ہے اور کھائی جانے والی مقدار کا 10% جذب مند ہوتا ہے۔ وائٹامن سی کی موجودگی میں ہم آئرن کا اضاف ہوتا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم تھرو آؤٹ پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم نے وائٹامن سی میں بھی ذکر کیا تھا کہ آئرن کو فیرس میں وائٹامن سی کی موجودگی میں چینج کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم وائٹامن سی نہیں لے رہے تو ہمارا آئرن کا فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آئرن ایبزارب ہونے میں وائٹامن سی مدد کر رہا ہے۔ یہ جو چیپٹر ہے معدنی نمکیات کا، اگر آپ نے پیچھے تھورو اسٹڈی کی ہو تو معدنی نمکیات آپ کی بہت ساری چیزیں پرانی ہیں جو اس کو کور کر رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کا جسم میں کیا کام ہے؟ ہیموگلوبن، ایچ بی لیول کیا ہے؟ سرخ ذرات بنانا، وہ بنا رہا ہے۔ اس کے بعد آئرن سرخ ذرات کے ذریعے خون کو صاف کرنے کا اہم ترین کام انجام دے رہا ہے۔ یہ ذرات پھیپھڑوں کی آکسیجن کو تمام جسم تک پہنچاتا ہے، جسم میں پیدا شدہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو پھیپھڑوں میں واپس لا کے خارج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ابھی بات کی ہے کہ سرخ ذرات کیا کر رہے ہیں، وہ آکسیجن لے کر آ رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی خون میں یہ موجود ہے آئرن، تو کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پھیپھڑوں تک واپس جو ہے وہ بھی خون لے کر آ رہا ہے۔ تو آئرن اس پروسیس میں بہت ہیلپ کر رہا ہے، اور یہ ہے نظام تنفس کا پروسیس ہے جس میں آئرن ہیلپ کر رہا ہے، کیونکہ جو پھیپھڑوں سے ہم آکسیجن اندر لے کے جا رہے ہیں وہ آکسیجن کہاں جا رہی ہے؟ وہ خون میں شامل ہو رہی ہے، اور آئرن کی موجودگی میں وہ خون میں شامل ہو رہی ہے۔ یہ متعدد خلیات اور خامیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے جو عمل تکسیر اور عمل تخفیف، یہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ لید بطور عمل انگیز کام کرتے ہیں اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ پھر پھیپھڑوں میں مائوگلوبن کا انتہائی اہم جزو ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات مائوگلوبن کا ذکر ہے تو میں آپ کو کلیئر کر چکوں کہ پٹھوں میں پائے جانے والی پروٹین کا نام ہے مائوگلوبن۔ یہ اکثر شارٹ کویسچن آتا ہے کہ پٹھوں میں پائے جانے والی پروٹین کا نام کیا ہے؟ وہ ہے مائوگلوبن، یہ نام لکھا آیا ہے۔ اسی طرح پوچھا تھا کہ انڈے کی سفیدی میں پائے جانے والی پروٹین کا نام کیا ہے؟ تو وہ ہے البیومن۔ ٹھیک ہے، انڈے کی سفیدی میں پائے جانے والی پروٹین کا نام ہے البیومن، ALBUMIN۔ یہ اکثر MCQs میں آتا ہے کہ انڈے کی سفیدی میں پائے جانے والی پروٹین کا نام لکھے، پھر البیومن، مائوگلوبن اور 2-3 نام ایکسٹرا دے دیتے ہیں، تو آپ نے البیومن۔ پٹھوں میں جو ہماری باڈی میں پروٹین کس شکل میں موجود ہے وہ ہے مائوگلوبن، اور مائوگلوبن کو جذب بند کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے آئرن۔ کمی کے اثرات کیا ہے؟ 3 وجوہات سے آئرن جو ہے وہ ایبزارب نہیں ہوتا، باڈی میں ہضم نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اس کا کیا آتا ہے کہ آپ کے سٹمک کا ایشو ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا کیا ہے کہ آپ نے
میں بھی خوراک میں آئرن کم لے رہی ہے، جو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ آپ آئرن انٹیک کم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اسٹمک میں ایسا کوئی پرابلم آ گیا ہے آپ کے نظام میں کہ آئرن کو وہ ایبزارب نہیں کر پا رہا، جب آئرن ایبزارب نہیں ہوگا تو خون نہیں بنے گا۔ پھر تیسرا یہ آتا ہے کہ آپ کو کوئی السر، اندرونی اعضاء یا کوئی شریانہ پھٹ گئی جس کی وجہ سے بلڈ لاس ہو گیا ہے، اس میں آپ کی نسیر پھٹ گئی ہے، اس میں آپ کا کوئی حادثہ آ جاتا ہے کوئی جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ لاس ہو گیا ہے، کہ آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ، تو وہاں سے آپ کا جو خون کا لاس ہوا ہے اس سے بھی آپ کے آئرن میں کمی آ سکتی ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آئرن ہمارے جسم میں کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا آپ کھا کم رہے ہو خوراک کی وجہ سے، دوسرا ہم نے پڑھا ہے ہمارا اسٹمک کا ایشو ہے، ہمارے معدے کا، پھر تیسرا ہم نے پڑھا ہے ہمارا جو ہے وہ کوئی شریانہ یا نسیر پھوٹ جانے کی وجہ سے، کوئی حادثہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں قلت خون، آئرن کی کمی سے جو بیماری لاحق ہو رہی ہے وہ ہے انیمیا۔ یہ ہم نے پروٹین میں پڑھا تھا کہ انیمیا وہ بیماری ہے جس سے ہماری آئرن کی کمی آ رہی ہے، جس میں انسان بظاہر جسمانی طور پر کمزور دکھائی نہیں دیتا، اندرونی طور پہ تو کمزور ہو جاتا ہے، ایسے شخص کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، آنکھیں اندر دھنس جاتی ہے، اور اگر دیر تک کمی ہے تو انیمیا کی علامت میں سر کا اکثر درد رہتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کی سرخ ذرات کی کمی کی وجہ سے آکسیجن کی فراہمی نہیں ہوتی اور سانس میں دینے میں دشواری آتی ہے۔ انیمیا ہمارے میں اکثر میں بات کر رہی ہوں کہ 70% خواتین انیمک ہیں، اور وہ انیمک بچوں کو جنم دیتی ہیں، اس لیے ہماری آبادی میں بہت سے لوگ انیمک ہیں۔ ہیموگلوبن جو ہے ایک عام فیمیل کا وہ ہے 12 to 14، مطلب 12 سے 14 کے رینج میں ہوتا ہے، اس سے کم اگر ہیموگلوبن ہے 12 سے کم تو وہ انیمیا کی شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 10 سے نیچے تو زیادہ انیم، ہم 12 سے نیچے ہے تو ہم کہتے ہیں آپ انیمک ہو۔ مردوں میں 13 سے 15 یہ ہیموگلوبن کا لیول ہے۔ اب تو چھوٹی سی ایک ڈیوائس آتی ہے اور اس سے آرام سے ہیموگلوبن لیول چیک ہو جاتا ہے۔ تو انیمیا جو ہے وہ ہے ہیموگلوبن لیول کا کم ہونا۔ تو ہمارے یہاں پہ آئرن کی ڈیفیشنسی سے فیمیل کو ایک اور بیماری ہے، وہ ہے لیکوریا۔ لیکوریا بھی یہ بیماری ہے جس سے ہمارے یہ ایک ڈیفرنٹ بیماری ہے جس سے ایکسٹرا ہمارے پیریڈز کے علاوہ ایکسٹرا ڈسچارج ہوتا ہے۔ خواتین میں یہ پیریڈز کی وجہ سے بھی، بلڈ لاس کی وجہ سے بھی انیمیا کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہے جب آلریڈی آپ انیمک ہو اور آپ کا اوپر سے بلڈ لاس ہے۔ اس کے بعد اگر جو خوراک کی سے آپ جو آپ کھانا نہیں کھا پا رہے، جس سے خوراک میں آپ آئرن کم لے رہے ہیں، تو وہ ہے غذائی انیمیا۔ اب اس کے ذرائع کیا ہے؟ کلیجی، گردے، مچھلی، گوشت اور انڈے اس میں شامل ہے، جبکہ نباتاتی ذرائع میں یہ پھلیاں وغیرہ، مٹر، ثابت اناج، آٹے کے چھان اور خشک میوہ جات میں یہ شامل ہے۔ یومیہ ضرورت کیا ہے؟ ہماری باڈی 120 دن میں خود خون کے سرخ ذرات بناتے ہیں، مطلب یہاں پہ کہنے کی بات ہے کہ اگر کسی نے خون کی بوتل دی ہے، اگر وہ اس کی بلڈ لیول HB لیول ٹھیک ہے، وہ نیمک نہیں ہے، اس نے خون کی بوتل دی ہے، تو اس نے 3 مہینے سے پہلے دوسری بوتل نہیں دینی، کیونکہ 120 ڈیز لگتے ہیں باڈی میں دوبارہ سے سرخ ذرات بننے میں۔ بالغوں میں 12 ملی گرام اور لڑکیوں میں تقریباً، ٹھیک ہے، لڑکیوں میں زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے آئرن کی، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ وہ جو سائیکل ہوتا ہے، مینسٹریشن سائیکل، جو پیریڈ کا سائیکل ہوتا ہے، وہ بھی ایک بلڈ لاس کا ریزن بنتا ہے، اس وجہ سے فیمیلز میں آئرن کی ضرورت زیادہ ہے۔ اس کے بعد حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے آئرن کی ڈیفیشنسی کی مقدار اور ہے، مختلف ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا آئرن ختم ہوا، آج ہم آئرن پڑھیں گے، کل انشاءاللہ یا پرسوں ہم انشاءاللہ آیوڈین کو کور کریں گے۔ آئرن بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر یہاں کوسچن آتا ہے کہ فولاد پر نوٹ لکھے، تو فولاد بھی آئرن ہی ہے، یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ پھر ایک اور کوسچن آتا ہے کہ ماں کے دودھ سے بچے کو کتنے ماہ تک آئرن ملتا ہے، اس کے بعد اس کو اضافی آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے 6 ماہ۔ 6 منتھ تک وہ ماں جو اس نے ماں کے دودھ سے، مطلب اس نے ماں کے دودھ میں یا ڈبے کے دودھ میں آئرن بہت زیادہ نہیں ہوتا، مطلب دودھ میں آئرن بہت زیادہ نہیں ہوتا، تو آئرن جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی باڈی میں اتنا آئرن اتنا سٹور ہوتا ہے کہ وہ 6 منتھ تک اپنے آپ کو کور کر پاتا ہے، لیکن 6 منتھ کے بعد اس کا وہ آئرن اب ڈیفیشنسی میں جانا شروع ہو گیا، اب وہ کم ہونا شروع ہو گیا، تو 6 منتھ کے بعد اس کو اضافی غذائیں جو دی جاتی ہیں اس سے اس کو آئرن ملتا ہے، جیسے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں ہم فورٹیفائڈ سیریلیک دیتے ہیں، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ آئرن پلس سیریلیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو یخنی والے چاول دو، پھر بوٹی کرش کر کے دو، تو یہ سب کیا ہے، ہم اس کو آئرن ڈائٹس پھر دیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اس کی ڈائٹ میں آئرن شامل کریں، ایکسٹرا ڈائٹ وہ والی دی جائے جس میں آئرن ہو، جس میں پروٹین ہو۔ تو اکثر یہ شارٹ کوسچن آتا ہے کہ 6 ماہ کی
مطلب کون سی عمر میں بچہ کو اضافی غذاؤں میں سے آئرن لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو وہ ہے 6 ماہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل یا پرسوں ہم دوبارہ سے اگلا لیکچر پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔